بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ڈینگی وائرس کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے۔ یہ ہوتا کیا ہے، کیسے پھیلتا ہے، تشخیص کیسے کی جائے اور اس کا علاج کیا ہے، اور ڈینجر سائنس، ریڈ فلیگ سائن کہتے ہیں یعنی خطرے کی گھنٹی، وہ کیا ہوتی ہے اس کے اندر۔ تو یہ ایک وائرل انفیکشن ہے، مچھر کے تھرو پھیلتا ہے، اور یہ مچھر ایڈیز ایجپٹائی مچھر کا نام ہے، جو خاص طور پہ صبح اور شام کے ٹائم، فجر کے ٹائم اور مغرب کے ٹائم جو ہے یہ انسانوں کے اوپر حملہ آور زیادہ تر ہوتا ہے۔ تو مچھر سے بچنا جو ہے وہ ڈینگی وائرس سے بچنے کے لیے ضروری ہے، اور کھلی ہوا میں نہ لیٹیں، سلیوز پوری پہنیں۔ خاص طور پہ پنجاب کے اندر یہ وائرس بہت پھیلا ہوا ہے، تو لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے، مچھردانی کا استعمال کریں، ماسکیٹو ریپیلنٹ کا استعمال کریں، جو لوشن وغیرہ ہے وہ یوز کریں، اور ہاتھ پاؤں بازو جو ہے وہ بچوں کے بھی اور بڑوں کے بھی کور کر کے رکھیں۔ وائرس جو ہے اس کا تشخیص کے لیے ہم ڈینگی وائرس کا پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے تو تیز بخار کے ساتھ آتا ہے، سردی کے ساتھ بخار ہو رہا ہے اگر کسی کو، اور سر میں شدید درد اور آنکھوں کے پیچھے درد اگر ہو رہی ہے، اور کمر کے اندر، گردن کے اندر درد اگر ہے، تو ایسے پیشنٹ کو ہم سسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ ڈینگی کا پیشنٹ ہے، اور 3 سے 5 دن کے بخار کے ساتھ اکثر پیشنٹس پریزنٹ کرتے ہیں ہمارے پاس۔ تو تشخیص کے لیے ہم CBC کا ایک ٹیسٹ کرواتے ہیں، جس کے اندر WBC اور پلیٹلیٹس عام طور پہ کم آ سکتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ڈینگی وائرس ہے۔ اور مزید کنفرمیشن کے لیے ہم جو ہے وہ ڈینگی IgM اینٹی باڈی یا ڈینگی NS1 اینٹیجن یہ ٹیسٹ ہوتا ہے وہ کروا سکتے ہیں۔ تو عوام کو کیا کرنا چاہیے؟ ٹریٹمنٹ، اگر کسی کو ایسا انفیکشن ہو گیا ہے، سب سے پہلے تو ڈاکٹر سے رابطہ ضرور کریں، ایک آدھ یہ ٹیسٹ CBC کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ضرور کروائیں، اور تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ پلیٹلیٹ کاؤنٹ کتنے ہیں۔ علاج کے لیے کوئی خاص میڈیکیشنز نہیں ہے، کوئی خاص دوائیاں نہیں ہیں، صرف اور صرف پانی کا لیکوڈ کا استعمال زیادہ کریں، زیادہ سے زیادہ فلوئڈز لیں، جوسز، صرف ٹھنڈی اور کھٹی چیزوں سے بچیں۔ اگر الٹی متلی ہوتی ہے تو اس کے لیے الٹی کی دوائی دی جاتی ہے ساتھ، اور فولک ایسڈ کی ایک ٹیبلٹ دی جاتی ہے، کوئی اینٹی بایوٹکس کی اس میں ضرورت نہیں ہوتی۔ اچھا، اس کے علاوہ اس کے ڈینجر سائنس کی ہم بات کریں تو ڈینجر یا ریڈ فلیگ سائنس یعنی خطرے کی گھنٹی کیا ہوتی ہے؟ اگر اس وائرس کی جو خطرے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر وائٹ سیلز کی مقدار بہت کم ہو سکتی ہے، یعنی پلیٹلیٹس کی مقدار بہت کم ہو سکتی ہے، جو کہ ہماری پیشنٹ کے اندر جو ہے وہ بلیڈنگ کا باعث بن سکتے ہیں۔ اگر کسی پیشنٹ کو ناک سے، دانتوں سے، مسوڑوں سے خون آ رہا ہے، یا پھر جسم کے اوپر لال لال دانے بن رہے ہیں، یا پیشاب کے اندر خون آ رہا ہے، یا بڑے پیشاب میں پخانہ جو ہے وہ کالے رنگ کا آ رہا ہے، تو ایسے پیشنٹ کو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے، اور فوراً سے اس کو ایڈمٹ کر کے ٹریٹمنٹ شروع کرنا پڑتا ہے، جو کہ پلیٹلیٹس ٹرانسفیوژن ہوتی ہے، یعنی کہ خون جو ہے وہ وائٹ خون لگایا جاتا ہے اس پیشنٹ کو۔ اس کے علاوہ کچھ اور خطرے کے سائنز ہو سکتے ہیں، جیسے کہ پیشاب کے اندر مسئلہ آ جائے، پیشاب کم آ رہا ہے، جسم کے اوپر سوجن آ رہی ہے، یعنی کہ گردے افیکٹ ہو رہے ہیں، جانڈس ہو رہا ہے، پیلیا ہو رہا ہے آنکھوں کے اندر، یعنی کہ جگر افیکٹ ہو رہا ہے، یا کوئی بے ہوشی کی طرف جا رہا ہے۔ تو اگر اس قسم کے کوئی علامات خدا نخواستہ کسی پیشنٹ میں آ رہے ہیں تو اس کو بھی فوراً سے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے، اور کسی اچھے ڈاکٹر سے، ماہر ڈاکٹر کے پاس آنا چاہیے، اور داخل بھی کرنا پڑ سکتا ہے ایسے پیشنٹ کو۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ عام طور پہ بخار اور جسم میں درد والی کیفیت کے اندر عوام جو ہے وہ مختلف ایسی میڈیسن یوز کر لیتی ہے، جیسے کہ پونسٹان اور بروفن اور ڈسپرین۔ یہ ایسی دوائیاں ہیں جو پلیٹلیٹس کو بہت تیزی سے کم کر دیتی ہیں، تو یہ دوائیاں ڈینگی فیور کے اندر اوائڈ کرنی پڑتی ہیں، سختی سے منع ہے کہ ایسی کوئی میڈیسن نہ استعمال کی جائے، جن کو NS ایڈز کہا جاتا ہے۔ پیناڈول یوز کر سکتے ہیں، پیراسیٹامول، پیناڈول، یہ آپ فیور کے لیے اور باڈی ایکس کے لیے، جسم میں درد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔